فوجی عدالتوں کا قیام کیا گیا ہے اور اس میں جو ملوث افراد ہیں ان کا ٹرائل کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے کافی ابہام ہیں، کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ ان کے خلاف جو ٹرائل ہے وہ کیسے چلے گا اور ان کو سزائیں کتنی ہوں گی؟ تھینک یو. آپ نے تو سٹارٹ ہی سبجیکٹ سوال سے کیا. یہ ملٹری کورٹس جو ان سے ہیں، ان کا سپریم کورٹ میں اس کا کیس چل رہا ہے. So I will restrict myself not to opinion but to facts, because یہ جو حقائق ہیں کچھ ان کا جاننا، ان کو سمجھنا ضروری ہے. اس وقت ملک بھر میں 17 اسٹینڈنگ کورٹس کام کر رہی ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ملٹری کورٹس ہیں، اسٹینڈنگ کورٹس ہیں، یہ کوئی 9 مئی کے بعد معرض وجود میں نہیں آئیں، بلکہ اس ایکٹ کے تحت پہلے سے فعال تھیں اور موجود تھیں. ان اسٹینڈنگ کورٹس میں جیسا میں نے آپ کو بتایا 102 شرپسندوں کے کیسز سول کورٹس نے ثبوت اور قانون کے مطابق، ثبوت دیکھنے کے بعد قانون کے مطابق سول کورٹس نے ان کیسز کو ملٹری کورٹس میں منتقل کیا ہے. ان تمام ملزمان کو مکمل قانونی حقوق حاصل ہیں، جس میں سول وکیلوں تک رسائی کا حق انہیں حاصل ہے. اس کے علاوہ ہائی کورٹس میں اپیل کا حق انہیں حاصل ہے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں اپیل کا حق انہیں حاصل ہے. اور یہ کہ یہ آرمی ایکٹ آئین پاکستان اور قانون کا کئی دہائیوں سے حصہ ہے، اور یہ کہ اس کے تحت سینکڑوں کیسز نمٹائے جا چکے ہیں، قانون کے تمام تقاضوں کو مکمل کرنے کے بعد نمٹائے جا چکے ہیں. اور یہ کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس کے ڈیو پروسیس کو پوری جانچ بین کے بعد ویلیڈیٹ کیا ہے. ان تمام حقائق کی موجودگی میں اگر کوئی بھی جھوٹا بیانیہ بنائے تو وہ بنا سکتا ہے، لیکن یہ حقائق کو وہ نہیں جھٹلا سکتا. جہاں تک آپ نے سزا کی بات کی ہے، آپ نے سزا کا پوچھا، I would like to say add on that. دیکھیں سزا اور جزا جو سی ہے نا، انسانی معاشرے، ہر انسانی معاشرے، مذہب اور ہمارے آئین پاکستان کا حصہ ہے، اور سزا جرم کے مطابق ہی ملتی ہے. اور ہم بار بار یہ فوج پاکستان اس بات کا اعادہ کر چکی ہیں کہ ہمارے لیے آئین پاکستان سب سے مقدم ہے اور عوام کی خواہشات کا مظہر ہے. تھینک یو. السلام علیکم سر، دس از غزالہ نورین فرام سنو نیوز. سر، دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک سیاسی جماعت اور اس کی لیڈرشپ 9 مئی کے واقعات کے بعد سے ایک مسلسل بیانیہ اختیار کیے ہوئے ہے، اور وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، جس میں پی ڈی ایم کی حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے مل کر ایک پاپولر سیاسی جماعت کو ٹھکانے لگانا تھا. اس حوالے سے سر آپ کے کمنٹس چاہیے. تھینک یو. دیکھیے یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ 9 مئی کا سانحہ فوج یا ایجنسیوں نے کروایا، اس سے زیادہ شرمناک اور افسوسناک بات نہیں کی جا سکتی. یہ بات کہنے والوں کی زہریلی سوچ اور سیاسی ذہن کی عکاسی کرتا ہے. وقت کی قلت کے باعث میں صرف چند زمینی حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ خود فیصلہ کیجیے. سی سی ٹی وی فوٹیجز، آڈیو ریکارڈنگز، تصاویر اور ملوث افراد کے اپنے بیانات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت 9 مئی کو چن چن کے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، اور 9 مئی سے بہت پہلے ہی لوگوں کی فوج کے خلاف ذہن سازی کی گئی، فوجی قیادت کے خلاف ذہن سازی کی گئی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا یہ ذہن سازی فوجی قیادت نے خود کروائی اپنے خلاف؟ گرفتاری کے چند گھنٹوں میں
ملک بھر میں 200 سے زائد مقامات پر صرف فوجی تنصیبات پر حملہ کروایا گیا. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا راولپنڈی، لاہور، کراچی، چک دیرہ، ٹمر گرہ، ملتان، فیصل آباد، پشاور، مردان، کوئٹہ، سرگودا، میاں والی اور بہت سی جگہوں پر کیا فوج نے اپنے ایجنٹس پہلے سے پھیلائے ہوئے تھے؟ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، کیا فوجیوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے شہداء کی قربانیوں کو جلایا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا ہم نے اپنے فوجیوں کے ہاتھوں سے اپنے دفاع پاکستان کی علامات کو گروایا اور جلوایا؟ آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ پاکستان کا فخر یوم تکبیر پشاور میں، اس کو کیا فوجیوں نے جلایا؟ قلعہ بالا حصار کے آگے اسلحے کا مظاہرہ اور فائرنگ کس نے کی؟ غیر ملکی ذرائع ابلاغ اور شخصیات کو ریاست پاکستان اور فوج کے خلاف مواد کیا ہم نے خود پرووائڈ کیا؟ جب یہ چل رہا تھا سلسلہ، جب جلاؤ گراؤ ہو رہا تھا، تو اس وقت باہر سے بیٹھ کے، ملک میں بیٹھ کے، نامی بے نامی اکاؤنٹ سے کون پرچار کر رہا تھا کہ مزید جلاؤ، مزید گھراؤ اور قبضہ کرو؟ کیا یہ فوج کروا رہی تھی؟ یہ تو وہ چند حقائق ہیں جو میں نے رکھے، اس کے علاوہ بے شمار ثبوت ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بدقسمتی سے جھوٹ، تفریق اور پروپیگنڈا کے علاوہ ایک خاص سیاسی گروہ اور اس کی قیادت کے خلاف کے پاس کوئی اور ہتھیار نہیں رہ گیا. یہ بدقسمتی ہے اس وقت. شکریہ سر. راشدہ سیال اب تک سے. سر آپ نے جیسے کہ ذکر کیا کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کے حوالے سے بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 9 مئی کے بعد سے اندرون ملک بھی کچھ جیسے کہ سیاسی جماعتیں ہیں یا کچھ سیکشنز ایسے ہیں جو اس حوالے سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور پھر بیرون ملک سے بھی ایسی آوازیں آئیں، خاص کر کے شیلا جیکسن اور US کانگریس کے دیگر جو ممبرز ہیں ان کا ایک لیٹر بھی ہے سیکریٹری بلنکن کے نام، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، اور یہ نیکسس ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا PDM گورنمنٹ کے ساتھ. یہ گٹھ جوڑ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور کرش کیا جا رہا ہے یہاں پر پولیٹیکل اوپوننٹس کو. آپ کا اس پہ کامنٹ؟ دیکھیں، یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن کا جو بیانیہ ہے، یہ ریاست پاکستان کے خلاف بنایا جاتا رہا ہے. یہ پہلی بار نہیں ہوا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پہلے ہی بنایا جاتا رہا ہے. اور جب یہ بیانیہ بنایا جاتا ہے تو اس کی جو مین آواز ہوتی ہے وہ ہمیشہ باہر سے آتی ہے، لیکن اس میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ کچھ بدقسمتی سے کچھ عناصر ملک میں بیٹھے ہوتے ہیں جو اس کو تقویت دے رہے ہوتے ہیں. اور آج تک زیادہ تر تو دیکھا گیا ہے کہ یہ جو عناصر ہوتے ہیں یہ وہ دہشت گرد تنظیمیں ہوتی ہیں. جب ان کے خلاف دہشت گردی کے دوران ایکشن لیا جاتا ہے تو ہیومن رائٹ وائلیشنز اور انسانی جبر اور قدر ان اقدار کے پیچھے جا کے چھپتے ہیں. اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن کا آپ نے بیانیے کی بات کی، اس کو مختلف طریقوں سے چلایا جا رہا ہے. ایک تو اس کو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر فیک ویڈیوز ڈالی جاتی ہیں، پرانی تصاویر ڈالی جاتی ہیں، پرانی ویڈیوز ڈالی جاتی ہیں، چیز کو ادھر سے ادھر جوڑا جاتا ہے، غلط بیانات بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں میں ایک عام تاثر پھیلے کہ ریاست پاکستان جبر کر رہی ہے، تشدد کر رہی ہے. اور کچھ دنوں میں وہ جو فیک ویڈیو اور آڈیو جو ہے وہ سب کے سامنے واضح بھی ہو جاتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے، ایسے نہیں ہوا تھا. لیکن چونکہ وہ سوشل میڈیا ہے اس میں پھیل جاتی ہے، لوگ ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے، وہ اگلا کام شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک تو اس سوشل میڈیا اس کا ہتھیار ہے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے. دوسرا جو اس کی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پوشیدہ روابط کی بنیاد پر یا پیسے کے استعمال سے مخصوص لوگوں کو باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی ایجنسیز یا NGOs، ان کے ذریعے بیانات دلوائے جاتے ہیں اور ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے کہ جی ہیومن رائٹس وائلیشنز جو سی ہیں پاکستان میں بہت زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، ریاست کر رہی ہے، فوج کر رہی ہے. وہ دنیا میں کہیں اور ہو، آپ کے پڑوس میں ہو رہی ہو، کہیں اور ہی ہو، ادھر نہیں، وہ
اس کے اوپر بیٹھ کے ادھر فوکس کریں کہ جی یہ جھوٹ کے بنیاد پر جو ہے اس کو چلاتے ہیں. لیکن تیسرا اس کا جو چہرہ ہے وہ اس سے ہی مکروہ ہے اور زیادہ خطرناک ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس پوری دونوں چیزوں کو اکٹھا کر کے پھر ایک کیس بنایا جاتا ہے بیرون ملک دارالخلافوں میں آرگنائزیشنز کے پاس جا کے کہ جی چونکہ یہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں اور جبر ہو رہا ہے اور یہ گلوبل نارمز کے خلاف ہے, تو پاکستان کی معاشی اور تجارتی معاونت بند کر دی جائے. اب وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ پاکستان میں افراتفری پھیلے, معاشی حالات خراب ہوں, بے چینی پھیلے, اور اس کے اندر سے ان کی جو سیاست ہے اس کے لیے رستہ نکلے, اور جو مضمون سیاسی مقاصد ہے, ان کے اقتدار کی ہوس ہے, اس کو کوئی رستہ مل سکے. تو یہ تو ان کا ایک طریقہ واردات ہے. حکومت پاکستان اس سے بخوبی آگاہ ہوتی ہے اور بخوبی آگاہ ہے, اور وہ مختلف جو غیر ملکی ذرائع ابلاغ ہیں, سفارت خانے ہیں, ان کو جا کے بریف بھی کرتے ہیں اور ان کو حقائق سے آگاہ بھی کرتے ہیں, جس کی جزیات و تفصیلات وہ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو پوائنٹ میں ایک آپ کو مزید بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز کا پرچار کیا جا رہا ہے اور یہ واویلا مچایا جا رہا ہے, میں تو کہوں گا جو واویلا مچایا جا رہا ہے باہر کے ملکوں میں جا کے, بجائے اس کے کہ پاکستان میں اپنا مقدمہ لڑے, باہر کے دارالخلافوں میں جا کے جو یہ بچایا جا رہا ہے. میں یہ درخواست کروں گا کہ جن ممالک میں وہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے, ان کے ماضی قریب کی جو تاریخ ہے اس پہ ایک نگاہ ڈال دیں کہ ان جیسے بلوائیوں اور شرپسندوں سے کس صورت اور کس آنی ہاتھ سے وہ نمٹتے ہیں. وہاں تو سرکاری تنصیبات یا املاک کو تھوڑا بہت نقصان پہنچا دے, کوئی ٹانگ رکھ دے کسی کی کرسی پہ, تو وہ کس طرح نمٹتے ہیں. یہاں تو شہداء کے تقدس کو پامال کیا گیا, یہاں تو فوجی تنصیبات پہ منصوبہ بندی کے تحت حملہ کرایا گیا. تو یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کا واویلا مچا ہے, اس کے پیچھے اس کے 9 مئی کے سہولت کار اور منصوبہ ساز نہیں چھپ سکتے. لاسٹ پوائنٹ یہ, چونکہ پہلے آپ نے یہ بات کی ہے ہیومن رائٹس وائلیشنز کی اور یہ پروپیگنڈے کی, آئی تھنک پاکستان میں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جو جھوٹ کی کرنسی ہے اس کو ختم کریں, اور سچ چاہے وہ کتنا بھی کڑوا ہو اس کو ہضم کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں. تھینک یو. بہت شکریہ سر. افتخار شرازی ڈان سے. سر پاکستان تو قیام سے لے کے اب تک ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ کا شکار رہا ہے, اور ہم نے اپنے ایسٹرن بارڈر پہ اپنے دشمن کے ساتھ 3 جنگیں لڑی ہیں, اور ویسٹرن بارڈر سے بھی ٹیررزم کا اتنا بڑا خطرہ درپیش ہے. تو اس کو لے کے ہم نے دیکھا ہے کہ مسلح فوج کیونکہ فرسٹ ڈیفنس لائن کے طور پہ کام کرتی ہے, تو اس سے جڑے جتنے بھی انسٹالیشنز ہیں ان کی ایک خصوصی نگرانی, ان کی سیکیورٹی حصار ہوتا ہے. بٹ 9 مئی کے دن جو ہم نے دیکھا ہے, گویا کہ لوگوں کو آزادی تھی وہ جی ایچ کیو آ کے حملہ کریں, وہ کور کمانڈر ہاؤس میں گھس جائیں, تو وہ جو سیکیورٹی کی جو لیئرز تھی وہ کیوں ایبسنٹ تھی؟ اب میرے سے جو کوئی 3 سوال سر. یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو لے کے نہ تو کوئی ایکشنز پہ آیا, نہ کوئی اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا گیا. پھر بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا ہے, لیکن 9 مئی سے لے کے آج تک نہ تو ہمیں مرکزی منصوبہ ساز کے بارے میں بتایا گیا, اور نہ اسے لگتا ہے کہ اب تک گرفتار کیا گیا ہے. اگرچہ سیکنڈری جو رولز ہیں ان کو تو آپ سزائیں بھی دے چکے ہیں, اور ایک ایسا شخص کہ جو مسلح افواج کے سسٹم کے اندر اتنا پینیٹریٹ کر گیا کہ اس نے لیفٹیننٹ جنرل, میجر جنرل, بریگیڈیئر رینک کے لوگوں کو انفلوئنس کیا ہے, آج تک ہم اس کا نام نہیں جانتے. اور تیسری بات سر یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک مخصوص جماعت سے لوگ اب اس جہاز سے نیچے اتر رہے ہیں, ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں, اس کے بعد وہ گھر چلے جاتے ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی سزائیں نہیں, اگر وہ ملوث بھی ہیں 9 مئی کے واقعے میں تو ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا. تو سر اس کو لے کے تاثر بن رہا ہے کہ شاید یہ پھر بائی ڈیزائن سب کچھ ہوا ہے, یہ اتنا کوئی بنیادی طور پر حقیقی نہیں تھا جو کچھ ہوا ہے 9 مئی کو. آپ نے بہت سے سوال کر دیے, آپ کے حصے کے بھی کر دیے, آپ لوگوں کے ذہن میں یہ تھے. چلے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ایک ایک کر کے آپ کے تمام سوالوں کا جواب دوں, دین یو پیپل ہیو ٹو بیئر می آؤٹ, کیونکہ جو اینڈ واٹ واز دی, آپ اگر اس میں سے ایک سوال جو آپ چاہتے ہیں, کیونکہ ساتھ میں سر یہ ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی نہ ایکشن اس پہ ہوا, نہ کوئی ریئیکشن آپ نے دیا,
لوگوں کو ایک فری واک ملی ہے اس دن, وہ گئے ہیں, سب کچھ کرتے رہے ہیں, لیکن جو مسلح افواج کی جانب سے آئی سیکورٹی تھنک یہ جو دوسرا پارٹ ہے نا, دس از کنسرننگ یو مور, تو میں پہلے اس کو ایڈریس کر لیتا ہوں کہ جی کہ یہ کیسے لوگ پہنچ گئے اور کیسے جلاؤ گھراؤ ہو گیا اور سب کچھ ہو گیا. آپ نے کہا کہ سیکورٹی ہوتی ہے, انسٹالیشن ہوتی ہے. دیکھیں 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ ایک آئسولیشن میں نہیں ہوا, اچانک نہیں ہوا. جب ہم یہ کہتے ہیں اس کی منصوبہ بندی تھی, اس کے پیچھے ایک سوچ تھی, ایک مقصد تھا, تو اسے ویکیوم میں نہیں آپ دیکھ سکتے. 9 مئی کے واقعے کا مقصد یہ تھا کہ فوجی تنصیبات کے اوپر لوگوں کو بھیجا جائے, حملہ کرایا جائے اور فوج کو اشتعال دلا کر فوج سے رد عمل لیا جائے, فوری رد عمل لیا جائے. کیونکہ اس سے پہلے ایک کئی مہینوں سے لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی تھی فوجی قیادت کے خلاف, فوج کے خلاف, ان کو بھڑکایا جا رہا تھا, اس کے خلاف ان میں نفرت ڈالی جا رہی تھی. تو جب وہ فوری رد عمل آنا تھا تو اس سے جو اپنے مذموم سیاسی مقاصد تھے اس کو انہوں نے مزید آگے لے کے چلنا تھا. تو یہ سمپلی پٹنگ دیٹ واز دی آبجیکٹو آف 9th May. اور اس کو کرنے کے لیے انہوں نے کچھ جگہوں پر خواتین کو بھی منصوبہ بندی کے تحت ڈھال کے طور پہ آگے رکھا. اور یہ کوئی بھی توقع نہیں کرتا تھا, کوئی توقع نہیں کرتا تھا کہ ایک سیاسی پارٹی اپنے ہی ملک میں اپنی ہی فوج پہ حملہ آور ہو جائے گی. لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو فوج نے اس گھنونی سازش کو ناکام بنایا. اگر وہ فوری رد عمل, وہ جو جس طرح کا رد عمل وہ چاہتے تھے دیا جاتا, پھر تو ان کی سازش کامیاب ہو جاتی. اس کو ناکام بنایا. تاہم یہ ضروری تھا کہ جو گیرزنز ہیں, جو فوجی تنصیبات ہیں, GHQ, جناح ہاؤس وغیرہ, ان کے جو تقدس کی, سیکیورٹی کی جہاں پہ کوئی کمی ہوئی ہے یا اس کو برقرار نہیں رکھ سکے, اس میں اگر کوئی غیر ارادی کوتاہی یا غفلت ہوئی ہے تو اس کا تعین کیا جائے. اور غفلت, نقصانات اور اس کی وجوہات جانچنے کے لیے فوج میں ایک ٹائم ٹیسٹڈ خود احتسابی کا جو ایک سسٹم ہے وہ نافذ العمل ہے, جس کے تحت جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کی کہ امیڈیٹلی آفٹر 9 میں 2 ادارہ جاتی انکوائریز میجر جنرل عہدے کے افسران کے نیچے قائم کی گئیں, جنہوں نے تمام شواہد کو بڑی ڈیٹیل میں دیکھا اور بڑی شفافیت سے اس مسئلے کو مکمل کیا اور اپنی سفارشات مرتب کی. وہ جو آپ ایکشن کی بات کریں, ایکشن نہیں لیا گیا, وہ ایکشن تو میں نے آپ کو بتایا, جس میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری. یہ آپ نے جو ایک درمیان میں بات کی, کہ آپ نے بات کی جھکاؤ کی طرف بات کی, I would like to put this to rest because this is part of that fake propaganda. کیونکہ حقیقت نہیں جھٹلائی جا سکتی. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس پاک فوج کا ہر افسر اور ہر جوان, چاہے وہ کسی بھی علاقے کا ہو, کوئی زبان بولتا ہو, کسی فرقے, کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, اس کی کوئی بھی سیاسی وابستگی ہو, اس کی اولین اور آخری ترجیح ریاست پاکستان اور افواج پاکستان ہیں. His first and last priority is state of Pakistan and the armed forces of Pakistan, period. اس میں کسی کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. اور یہی وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا جوان اپنی جان کا نذرانہ آئے روز آپ کی سلامتی اور امن کے لیے دیتا ہے. ہاں, البتہ جھوٹ پر مبنی کوئی بھی بیانیہ بنا کر عوام کی آنکھوں میں دھول ڈالی جا سکتی ہے. تاہم 9 مئی کے واقعے کے بعد ہمیں یہ دیکھ کر اطمینان ہونا چاہیے
کہ لوگ اس جھوٹے بیانیوں کو پہچان رہے ہیں, وہ جانچ رہے ہیں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. I hope I have answered your question. جاوید سمرو فرام ہم نیوز. سر تقریباً اب 2 ماہ ہونے کو ہیں 9 مئی کے واقعے کے بعد سے, اور لیکن ہمیں ابھی تک یہ نہیں کنفرم ہو رہا, نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ اس کے اصل ذمہ داران کون ہیں. کیا ان کا تعین کیا جا چکا ہے, اور ان کی سزاؤں کے حوالے سے بتائیں کہ ان کی سزائیں کس طرح سے دی جائیں گی. دیکھیں, اگر میں نے آپ کو پوسٹنگز پوزیشن نام بتانے ہوتے تو میں پہلے ہی بتا دیتا. I would not have waited for your question. امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ نے ریز کیا ماسٹر مائنڈز کا, منصوبہ سازوں کا. دیکھیں, حتمی طور پہ یہ کہنا کہ ماسٹر مائنڈز کون ہے, پرہیپس آپ جس طرح کہہ رہے ہیں قبل از وقت ہوگا, لیکن اس کے ماسٹر مائنڈز کون ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے کافی عرصے سے لوگوں کی ذہن سازی کی اپنی ہی فوج کے خلاف, جنہوں نے ہمارے گھروں میں, ہمارے بچوں میں, ہماری بہنوں میں یہ تاثر ڈالا کہ یہ جائز ہے کہ اپنی فوج کے خلاف چل پڑو اور اسی پہ پیٹرول بم پھینک دو اور اسی کی ان کی گاڑیوں پہ پتھر مارو اور ان کی جو شہداء کی علامات ہیں ان کو گراؤ, ان کو جلاؤ. وہی ماسٹر مائنڈ ہے اس کے. آپ سب کے سامنے روزے روشن کی طرح یہاں ہے. The point that is to be noted is that جن لوگوں نے یہ واقعات کیے 9 مئی کو بالکل قابل مذمت ہے, ان کو سزا ملنی چاہیے اور ملے گی انشاءاللہ. اس سے زیادہ اہم ہے کہ یہ جو منصوبہ ساز اور سہولت کار ہیں, اگر ہماری قوم نے 9 مئی کے واقعے سے آگے بڑھنا ہے تو ان کو بے نقاب کرنا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے. اور میں پلیز, یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے, میں I'll come to your question. یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے, پلیز یہ سمجھیں کہ ایک سانحہ 9 مئی اس وقت تک انصاف کا منتظر رہے گا جب تک اس کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا. اگر ایسا نہیں ہوگا تو کل کوئی اور سیاسی گروہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے اس واقعے کو دہرائے گا, اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہر فرد کی جان, مال اور آبرو کے تحفظ پر ایک سوالیہ نشان رہے گا. ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں کہ ہم ان منصوبہ سازوں کو پہچانیں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں. سر جاوید بلوچ, نیو ٹیلی ویژن سے. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جو بیانیہ فوج کے خلاف یا اینٹی اسٹیٹ بیانیہ جو گھڑا گیا, اس کا جو مین ٹول ہے وہ آپ کا موبائل ہے, آپ کا سوشل میڈیا ہے, آپ کا ٹویٹر اور باقی جو چیزیں ہیں. تو کوشچن میرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کی پرائیویسی جو ہے وہ محفوظ بنانے کے لیے کیا حکومت پاکستان سے مل کر کوئی ایسا میکینزم تیار کر رہے ہیں کہ آپ بازار میں ہیں, آپ آفس میں ہیں, آپ جہاں بھی ہیں, آپ کہیں محفوظ نہیں ہیں, آپ کی پرائیویسی جو ہے کہ محفوظ نہیں ہے. نمبر 1, اس کو محفوظ بنانے کے لیے جو ہے وہ کیا حکمت عملی جو ہے بنائی جا رہی ہے. سیکنڈ سر, جو لوگ باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, لائک ادر راجا نے جو ہے وہ اتنا شرمگیزی کی کہ لوگوں کو اکسایا اور اس میں ہوا, تو کئی اور ایسے لوگ ہیں جو باہر بیٹھ کے اب بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں, تو انہیں پاکستان کے اندر لا کر یا ان کی سزا کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. تھینک یو سر. دیکھیے, سوشل میڈیا پہ جو پروپیگنڈا ہے جس کی آپ نے نشاندہی کی ہے, یہ پوری دنیا کے لیے اس وقت ایک ایشو ہے, اور پاکستان میں یہ ایک وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے, کیونکہ وداؤٹ ریٹریبیوشن آپ بیٹھ کے نامی اکاؤنٹ سے, بے نامی اکاؤنٹ سے, بغیر چہرے کے اور چہرے کے ساتھ آپ کوئی بھی بات چیت کسی کے بارے میں کر دیں. ابھی حال ہی میں وہ ایک اکاؤنٹ کا انکشاف ہوا جو کہ کوئی اپنا خاتون کے نام سے چل رہا تھا, اور وہ ایک صاحب تھے جو کہ خلیج میں کہیں بیٹھ کے چلا رہے تھے. اس طرح کے سینکڑوں اکاؤنٹس, ایک شخص نے کئی اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں اور ان کو چلا رہے ہیں, اور جو ان کا دل چاہتا ہے اس میں لکھ دیتے ہیں, جو معاملات ہوتے ہیں کہہ دیتے ہیں.
تو یہ ایک اس مسئلے کا جو حل ہے یہ ضروری ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. حکومت پاکستان اس پہ بہت سنجیدگی سے غور کر رہی ہے. اس کے تکنیکی حل بھی ہوتے ہیں اور اس میں سیلف ریگولیشن جو سی ہے آئی تھنک وہ بھی اور ایتھکس کی بھی ضرورت ہے. اس میں سزا اور جزا کا سلسلہ بھی ہونا چاہیے. مجھے خوشی ہے آپ نے سوال کیا کیونکہ آپ صحافی کمیونٹی سے ہیں. اس میں جو سب سے اہم رول ہے وہ آپ لوگوں کا، کیونکہ جو صحافی کمیونٹی ہے پاکستان کی اس کو چاہیے کہ وہ ذمہ دارانہ صحافت کو فروغ دے، بجائے اس کے کہ سنسنی کی صحافت کو فروغ دے. ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں، معاشرے میں بے چینی کو، ہیجان انگیزی کو کم کریں. اس کے لیے ہمیں خود مضبوط اور قابل عمل ایتھکس اور سیلف ریگولیٹری میکنزمز بنانے ہوں گے. یہ ضرورت ہے اس امر کی، اور یہ باہر کے ملکوں میں ذمہ دار ممالک نے، لوگوں نے اپنے اوپر امپوز بھی کیے ہوں گے. سلمان علی فرام بول نیوز. سر میرا آپ سے سوال ہے کہ ابھی ہم نے دیکھا ریسنٹلی لاہور ہائی کورٹ نے جو فوج کو زمینیں الاٹ کی گئی تھیں زرعی مقاصد کے لیے، ان کی الاٹمنٹ کو کینسل کیا. دوسری طرف سینیریو ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے فلڈ ریسکیو ہو، چاہے ارتھ کوئک کا ریسکیو ہو، ریلیف آپریشن ہو، وہاں پر ہمیشہ فوج کو طلب کیا جاتا ہے. اور اب تو ہماری آرمی جو ہے بیرون ملک بھی ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن جو کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑا جو ریسکیو مشن ہے جسے اسپیشل انیشیٹو جو ہے فائنانس کے حوالے سے جو ابھی شروع کیا گیا ہے، جس میں آرمی چیف بھی شامل ہیں، تو اس میں بھی فوج کو ہی ریسکیو کرنے کے لیے طلب کیا گیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ ہر طرح کا ریسکیو مشن جو ہے وہ کیا فوج نے ہی کرنا ہے، چاہے وہ ملکی معیشت ہو، چاہے وہ فلڈ کا محاذ ہو، چاہے وہ ارتھ کوئک کا موقع ہو، تو ہر طرف یا ہر دفعہ جو ہے وہ فوج ہی ریسکیو کرنے آتی ہے؟ یہ دیکھیں فوج جو سی ہے جس طرح باقی ادارے ہیں، حکومت کا ایک ادارہ ہے، اور جن معاملات میں حکومت پاکستان اور حکومت وقت سمجھتی ہے کہ فوج کی ضرورت ہے، تو اس میں فوج اور مثبت کا ایک رول ادا کر سکتی ہے، چاہے وہ معیشت ہو یا کوئی اور معاملات ہوں. اور اس کی کیپیسٹی اور اس کی کمپیٹنس اس چیز کی فوج کے پاس ہو، تو فوج، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، دہائیوں سے سلسلہ چل رہا ہے. پاک فوج جو سی ہے، ہم چھوٹے ہوتے تھے تو فوج کا ہم نے بھل صفائی کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. اور ابھی ریسنٹ پاس میں دیکھیں تو کووڈ کے اندر فوج نے اپنا ایک رول ادا کیا. فیٹف کا معاملہ تھا تو اس میں رول ادا کیا، ریکوٹک کا معاملہ تھا اس میں رول ادا کیا، پولیو کے قطرے ڈالنے میں بھی فوج اپنا رول ادا کرتی ہے. تو یہ تو ایک سلسلہ ہے، اور وی آر پراؤڈ آف دس. اینڈ ہمیں اپنے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اگر جان دے سکتے ہیں تو یہ تو بہت چھوٹی بات ہے. نو کمنگ ٹو SIFC جو آپ نے بات کی ہے، دیکھیں SIFC جو سا ہے وہ ایک حکومت کا ایک انیشیٹو ہے جس میں مختلف سیکٹرز جو سے ہیں ان کے اندر انویسٹمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک مربوط طریقہ بنایا جا رہا ہے، تاکہ پاکستان کی جو معاشی ریوائول ہے اور ترقی ہے اس کے پہیے کو تیزی سے چلایا جا سکے. جہاں تک فوج کا تعلق ہے تو فوج اس میں اپنی جو مینجمنٹ اور ٹیکنیکل سپورٹ ہے ایز ریکوائرڈ وہ اس میں دے گی، اور حکومت وقت کے ہر جو پازیٹیو کیا کہتے ہیں انیشیٹو فار دی اکانومی ہے، اپنی کیپیسٹی کے مطابق، کمپٹنس کے مطابق اس میں حصہ ڈالے گی. اینڈ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ جس طرح ہم لاسٹ ٹائم بات کرتے ہیں یا ہم ٹیررزم کی بات کرتے ہیں، تو جس طرح ٹیررزم میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، آرمی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کا ایک کلیدی رول ہے. لیکن اگر آپ نے دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنا ہے تو اس کے لیے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں آل ایلیمنٹس آف نیشنل پارک، کہ تمام اکائیوں نے، چاہے وہ معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، مذہبی ہوں، سفارتی ہوں، ان تمام کا، میڈیا ہے، ان تمام کا رول ہے. اسی طرح جو پاکستان کی اکنامک ریوائول ہے یہ بھی ایک آل ایلیمنٹس آف نیشنل پارک مانگتا ہے. تمام اکائیوں نے اس میں مل کے نکلنا ہے. My name is شاکر عباسی فرام کیپٹل ٹی وی. سر آپ نے کہا کہ جو 9 مئی کے واقعات تھے، جو ملٹری آفیشلز کو روکنے میں ناکام ہوئے، ان کو خلاف کارروائی کی گئی. ساتھ ساتھ آپ نے جو فارمیشن کمانڈر کانفرنس تھی اور کور کمانڈر کانفرنس میں تھی، اس میں ذکر کیا کہ آئندہ ایسا واقعہ ہوا تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی.
تو کیا خدا نخواستہ اگر دوبارہ ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے تو سیکورٹی فورسز کے پاس تو آنسو گیس کے شیل نہیں ہوتے پولیس کی طرح، اور نہ ہی کوئی ڈنڈا ہوتا ہے، تو کیا سیکورٹی فورسز بلوائیوں پر گولیاں چلائیں گے؟ یہ ایک آئی تھنک امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ نے جس کو ہائی لائٹ کیا ہے. ہمارے خیال میں یہ سانحہ 9 مئی جو آپ پوائنٹ بات کر رہے ہیں کہ سانحہ 9 مئی کا تدارک ہم نے کیسے کرنا ہے کہ ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہو. وی ہیو ٹو تھنک ہیئر کہ دوبارہ ایسی صورتحال نہ ہو. تو اس کا جو رسپانس ہے وہ خالی فزیکل رسپانس میں نہیں ہے، اس کا جو رسپانس ہے وہ باقی اور ڈومینز میں ہے، اور وہ اس میں ہے کہ جو عوامل، جو وجوہات جن کی وجہ سے یہ سانحہ پیش آیا ان تک پہنچا جائے اور ان کا تدارک کیا جائے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ جو اس واقعے کے پیچھے تھے، جو اس کے منصوبہ ساز تھے، ان کو بے نقاب کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور اس کے لیے یہ کام کرنے کے لیے تمام مکتبہ ہے فکر کے لوگوں نے کام کرنا ہے. اس میں دانشوروں کا بھی رول ہے، اس میں سیاستدانوں کا بھی رول ہے، اس میں عدالتوں کا بھی رول ہے، اس میں میڈیا کا بھی رول ہے. اس میں ہم سب نے مل کر اس سوچ کی نفی کرنی ہے تاکہ یہ واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے. ہمیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ مملکت پاکستان کو سب سے بڑا خطرہ اندرونی انتشار سے ہے، اور اس کی 2 شکلیں ہیں. ایک شکل دہشت گردی کی صورت میں ہے جس کے اگینسٹ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور فوج پاکستان اور انٹیلیجنس ایجنسی سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں اور اس دہشت گردی کی جنگ کے خلاف لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے. اور دوسری شکل اس اندرونی انتشار کی اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے عدم برداشت میں ہے، جس کا نقطہ عروج آپ نے 9 مئی کو دیکھا. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم نے اس اندرونی انتشار کا راستہ نہ روکا تو یہ بیرونی جلغار کا راستہ ہموار کرے گا. سر فیصل حکیم سچ ٹی وی سے. سر 9 مئی کے سانحہ جو ہے اس حوالے سے ایک ہی سیاسی جماعت کے کارکنان اور جو رہنما ہے وہ سامنے آ رہے ہیں اور انہی کے خلاف شواہد آ رہے ہیں. پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں. تو عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ اس کے 9 مئی کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات کا دروازہ تھا وہ بند ہو چکا ہے، لیکن جو متعلقہ جماعت ہے اس کے چیئرمین مسلسل اس بات پر بضد ہیں کہ وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے. کیا اسٹیبلشمنٹ بھی لچک دکھائے گی؟ کیا مذاکرات کے لیے تیار ہوگی؟ دیکھیں، اگر آپ 9 مئی کے بعد 15 مئی کو اسپیشل کورٹ کمانڈرز کانفرنس ہوئی، اس کے اعلامیے کو بغور پڑھیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاک فوج یہ چاہتی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز، سیاسی سٹیک ہولڈرز آپس میں بیٹھ کر قومی اتفاق رائے پیدا کریں. اور یہ ہم نے سانحہ 9 مئی کے بعد 15 مئی کو کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سیاسی سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے قومی اتفاق رائے پیدا کریں تاکہ عوام میں اعتماد پیدا ہو، ملک میں معاشی استحکام آئے اور جو جمہوریت کی اقدار ہیں پاکستان میں وہ مزید مضبوط ہو. اسی اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ پاک فوج ہر ایسے عمل کو سپورٹ کرتی ہے اور کرتی رہے گی. میں نے آپ کو اگر یاد ہو تو اپنی پچھلی پریس کانفرنس میں بھی یہ کہا تھا، اور میں آج دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لیے تمام حقیقی سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں، مقدم ہیں اور بلا تفریق ہیں. سر محمد عمران دنیا نیوز سے. سر ایک تو آپ نے کہا کہ جو اب لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ایک امپریشن سر یہ آ رہا ہے کہ جس انداز سے آفٹر 9th of May
लोगों के घरों में जिस अंदाज से छापे मारे जा रहे हैं अक्रॉस द कंट्री, वहाँ पे जो कुछ खवातीन के साथ जो सीसीटीवी फुटेजेस आई हैं एक पार्टी के लीडर्स के हवाले से भी, उनके जो घर के अंदर उनकी मदर के साथ और बाकी चीज़ें, तो एक इम्प्रेशन ये आ रहा है कि ये सब कुछ जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, फिर उसके बाद फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स और जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए हैं 9 मई के लोगों को कानून के कटहरे में लाने के हवाले से, तो ये उस हवाले से है तमाम अक्रॉस द कंट्री। ज़रा इसके ऊपर भी वजाहत कर दीजिए कि इसमें क्या पॉलिसी है कि कुछ लोग आपके जो फैसले हैं उनकी बुनियाद पे अनड्यू इसका बेनिफिट ले रहे हैं, और दूसरा ये कि सर व्हाट वुड बी द स्टेटस ऑफ जिन्ना हाउस इन फ्यूचर सर? हमारे आप ये कहना चाह रहे हैं कि 9 मई के ऊपर जो कौम ये चाहती है कि इसका एहतसाब किया जाए और इस कैफरे करदार पे लोगों को पहुंचाया जाए और इन शरपसंद अनासिर को आइडेंटिफाई किया जाए, इसके सहूलतकारों को, मनसूबा साजों को। आज सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या कोई लोग उसका फायदा उठा रहे हैं? सर मैं ये सिंपल पूछ रहा हूँ कि उसकी आड़ के अंदर बहुत सारे लोग जा रहे हैं ना सर, खबर जिस तरह घरों के अंदर दाखिल हुआ जा रहा है, तो क्या ये पॉलिसी है कि सिर्फ उन्हीं लोगों के घरों में दाखिल हुआ जा रहा है या इसका कोई बेनिफिट कोई और इसका फायदा भी उठा रहा है कि सूबों के अंदर मुख्तलिफ जगहों के अंदर जो लोग इन्वॉल्व नहीं भी है उनके घरों में भी, अगर वो एक सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं तो उनके घरों में भी जाया जा रहा है सिर्फ 9 मई को बुनियाद पर बनाने? देखिए, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि जो हमारी जो अवाम की ख्वाहिश है, मैं तो इसे अपनी कहता हूँ कि मैंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने इस वाक़े से आगे जाना है तो हमने 9 मई को जो सहूलतकार हैं, मनसूबा साज हैं, जो शरपसंद हैं, जिन्हों की उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको कैफरे करदार तक पहुंचाना कानून और आइन के मुताबिक जरूरी है, और इसमें आप मुत्तफिक हैं। अगर उस प्रोसेस में कोई डाइवर्जन हो रही है, कोई डाइग्रेशन होती है और कोई अपना फायदा उठाता है, तो दैट पर्सन और दैट एजेंसी मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन उसका जवाब जो सा है इस वजह से कि कोई कर रहा है तो आप कहें कि 9 मई जो सा है उसके लोगों को कैफरे करदार पे ना पहुंचाया जाए, ये दोनों चीजें जो सी हैं आपस में नहीं जुड़ती। जनरल साहब, अहमद मंसूर 24 न्यूज से 9 मई के जो जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, आपने जो तफसीलात बताई हैं वो बहुत ही अहम है और काफी क्लैरिटी है। कुछ चीजें सर मैं कोरिलेट करके आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, आपने फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का भी हवाला दिया, उसमें तो ये बात भी कही गई थी कि जो फौज है उसने उस दिन बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, मतलब बर्दाश्त का। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि एक आम तासुर है, सोशल मीडिया पे भी डिबेट है कि उन जो चंद अफसरान के खिलाफ भी एक्शन कार्रवाई हो रही है जिन्होंने एक्शन नहीं लिया था अपने जो अदारे के ऊपर हमलावर थे लोग उनको रोकने में, और इस हवाले से ये दोनों चीजें कोरिलेट हैं, तो कुछ थोड़ी अगर वजाहत हो जाए तो क्लैरिटी आ जाए। आई थिंक जो सवाल भाई ने किया था, आप उसी सवाल सेम थिंग। अच्छा, देखिए, मैं आपको पहले भी अर्ज किया था, देखिए 9 मई का जो वाकया था उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था कि फौज से फौरी रद्द-ए-अमल लिया जाए, इश्तियाल दिलाया जाए, ताकि उसकी सूरत में कोई नुकसानात हो, उन नुकसानात के ऊपर अपनी सियासत को आगे चलाया जाए। ठीक है, उसके लिए मनसूबा साजी की गई, उसके लिए पहले लोगों का ज़हन बनाया गया, लोगों को एक मनसूबे के तहत चंद घंटों में पूरे मुल्क में पहले से तयशुदा इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ लोग भेजे गए। और उसकी जो ये मैं बात कर रहा हूँ, अभी लोगों के अपने आप बयानात सुन रहे हैं, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, वो सब ये बात क्लियर कर रही हैं कि एक मनसूबे के तहत था एंड उसके लिए जो सा है तैयारी करके लोगों को भेजा गया। ठीक है, अब जब वो लोग वहां पे आए तो उसके साथ उन्होंने, जैसे मैंने आपको पहले अर्ज किया कि खवातीन को भी कुछ जगहों पे ढाल के तौर पे उन्होंने आगे किया, और इसके अलावा ये तवक्को होना कि जी हमारे ही मुल्क में एक सियासी जमात अपने कारिंदों को अपनी ही फौज पे हमलावर करने कह देगी, ये लोगों की ये तवक्को में नहीं था। ठीक, नाउ इन दैट सिचुएशन, इन दैट कॉन्टेक्स्ट, फौज ने जब हमने कहा कि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और रिस्पॉन्स, जो वर्ड हमने इस्तेमाल किया था मैच्योर रिस्पॉन्स, तो वो जो मैच्योर रिस्पॉन्स था वो ये था कि वो जो इश्तियाल दिला के फौरी नुकसान, शदीद नुकसान करके सियासत बढ़ानी थी, वो तो उनको नहीं मिल सका। ताहम जब ये वाकया हो गया तो इस बात का तयन करना बहुत जरूरी था कि ये जो गैरिजन्स हैं, GHQ है, जिन्ना हाउस है, फौजी तनसीबात हैं,
یہاں پہ ان کی جو سیکیورٹی میں اگر کوئی بریچ ہوا ہے تو اس کی پیچھے کوئی غیر ارادی غفلت یا کوئی ناکامی تو نہیں تھی سسٹم میں. فوج کا سسٹم اس کے اوپر بہت ایک ڈیلیبریٹ سسٹم ہے. اس ڈیلیبریٹ سسٹم کے اندر ٹھیک ہے، تو یہ جو سا ہے یہ ایک بڑا ڈیلیبریٹ سسٹم ہے. یہ اتنا ڈیلیبریٹ سسٹم ہے کہ اس کے اندر اگر ایک گاڑی کا جو ٹائر ہے نا وہ بھی اپنے مقرر کردہ میعاد سے پہلے اگر وہ برسٹ ہو جائے یا خراب ہو جائے تو اس کی بھی ہم انکوائری کرتے ہیں. تو یہاں پہ جو نقصانات ہوئے، جو سیکیورٹی اور سینٹٹی جہاں پہ بریچ ہوئی، تو اس کے اوپر فوج کے سسٹم کے مطابق کیا ہوا، اس کے اوپر انکوائریز کی گئی. انکوائری کی گئی میجر جنرل کے عہدے کے افسروں کی. ان آفیسرز نے جب انکوائری کی اور تمام معاملات کو دیکھا تو انہوں نے یہ تعین کیا کہ یہ جو غفلت ہوئی ہے اور جو غیر ارادی کوتاہی ہوئی ہے اس میں کچھ ذمہ داران ہیں، اور وہ جو ذمہ داران ہیں فوج کی جو سسٹم کا جو انصاف کا سسٹم ہے، جو خود حسابی کا سسٹم ہے، یہ اوپر سے آتا ہے. تو وی اسٹارٹڈ فرام ٹاپ، اور ان کو اس کی کیونکہ اس غلطی کا وہ جو غیر ارادی کوتاہی ہے، جو غفلت ہے، اس کا نتیجے میں جو سزائیں دی گئیں، اور وہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، وہ ٹائم لگا اس کے اندر، اس میں سفارشات ہوئیں، اس کا ایک پروسیس ہے، ڈیو پروسیس ہے، وہ مکمل کیا، وہ آج آپ کو بتا دیں. اب اس میں جو ساتھ ایک بیانیہ، کیونکہ یہ جو پوری کہانی ہے اس کے ساتھ ساتھ جھوٹے بیانیے بھی بنائے جا رہے ہیں. وہ جو جھوٹے بیانیے بنائے جا رہے ہیں وہ یہ بنائے جا رہے ہیں جن کا آپ نے بھائی نے اشارہ بھی کیا کہ جی سیاسی جماعت سے تعلق تھا، کوئی جھکاؤ تھا. تو میں نے آپ کو پہلے واضح کیا کہ آپ پہلے فوج کے کلچر کو اور ہماری ٹریننگ کو اور ہمارے ڈسپلن کو سمجھیں. اگر میں آپ کے سامنے آج کھڑا ہوں، میں کس علاقے کا ہوں، کس فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، میری کیا سیاسی وابستگی ہے، پس پردہ میرے لیے ریاست پاکستان اول ہے آخر ہے، فوج اول ہے آخر ہے. And this is how each and every soldier and officer of this army behaves. And that is why کہ جب ہم اس کو آرڈر دیتے ہیں کہ تم جاؤ اور کود جاؤ اور گولیوں کے آگے گر جاؤ، تو وہ جانتے بوجھتے بھی اس ملک کی خاطر، اس فوج کی خاطر اپنی جان دیتا ہے. تو یہ کہنا کہ کوئی جھکاؤ تھا، کوئی اس کے اندر کوئی سازش تھی، یہ انہی ذہنوں کی اختراع ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج ہو، فوج کے اندر تقسیم ہو. میں نے اپنے ابتدائی بیانیے میں آپ کو یہی کہا کہ 9 مئی کا جو ثانیہ ہے یہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی، اور یہی وہ سازش ہے جو کی گئی. اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کا ادراک حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم نے انشور کرنا ہے کہ یہ چیز دوبارہ نہ ہو. Sir, Faisal Raza Khan, I'm the senior correspondent from 92 News. My question is slightly different from 9th May incidents. Just recently, on 22nd of June, there was a joint statement by the US and India during Indian Prime Minister's Washington visit. In that statement, can I ask in Urdu or is it okay? آپ جس طرح کمفرٹیبل ہیں، پاکستانی عوام سن رہی ہے آپ کو. سر، اس جو مشترکہ بیان سامنے آیا، اس میں بہت سارے انیشیٹوز جو ہیں وہ امریکہ اور بھارت کے مشترکہ ہیں، جس میں دفاعی اور تصویراتی حوالے سے بات کی گئی. اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس میں سائبر ہے، اسپیس ہے، سیٹلائٹ کمیونیکیشن ہے، نیکسٹ جنریشن کمیونیکیشن، اسٹریٹجک میٹرز ہیں، یو اے ویز، یو کیبز اور بہت ساری اور چیزیں ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ انڈیا پوری دنیا سے، اور اس کا بجٹ بھی جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے. پاکستان کا بجٹ جو ہے وہ میگر اس وقت 12% ہے، اور وہ ایٹ ڈکلائن ہے گزشتہ چند سالوں سے. اور یہ جو صورتحال ہے وہ روپی ڈی ویلویشن کی وجہ سے اور دیگر عوامل کی وجہ سے مزید جو ہے اس میں ڈپریشیشن ہے. اب ایسی صورتحال میں جب ویسٹرن اور ایسٹرن بارڈر پہ بہت زیادہ دباؤ ہے، میرا سوال یہ ہے کہ کیا جو ہے وہ امریکہ اور بھارت کا یہ جو دفاعی اور تصویراتی لحاظ سے
ایک بہت بڑا اسٹریٹجک جو ہے وہ ایک ڈیپ اسٹریٹجک ریلیشن ہے. کیا یہ ایک غیر متناسب یا اے سیمیٹرک سچویشن پاکستان کے لیے نہیں پیدا کر رہا؟ کیا اس سے پاکستان کے لیے بہت زیادہ جو ہے مضمرات جو ہیں اور خطرات جنم نہیں لے رہے، اور ایک اسلحے کی بے پناہ دوڑ جو ہے وہ مشرق میں نہیں شروع ہو رہی؟ تو پاکستان کے دفاع کے اوپر کس قسم کے منفی اثرات مرتب ہوں گے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں جو امریکہ اور بھارت کی جو اسٹریٹجک ریلیشن ہے یہ فارن پالیسی کا ڈومین ہے، اور فارن آفس از دی موسٹ کمپیٹنٹ پلیس ٹو کمنٹ آن دیٹ. میں آتا ہوں. تو آپ نے جو بات کی کہ اس کے کیا مضمرات ہوں گے، وہ جو ہے وہ اس کے اوپر تو منسٹری آف فارن افیئرز نے اپنی آئی انڈرسٹینڈ کی ایک انیشل پریس ریلیز بھی اس پہ جاری کر چکی ہے، اینڈ دے آر دی موسٹ کمپیٹنٹ. جہاں تک آپ نے بات کی ہے ڈیفنس بجٹ کی، میں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے کمپیٹنٹ ہوں، بینگ دی انٹر سروسز پبلک ریلیشن ڈائریکٹر جنرل، اینڈ آئی ول ٹاک آن دیٹ. پاکستان کا دفاعی بجٹ جو ہے وہ اس سال جو کل بجٹ کا 12.5% کے قریب ہے، جو لاسٹ ایئر 16% تھا. اور اس سال کا جو بجٹ ہے وہ ایلوکیشن وائز تاریخ کی کم ترین سطح پہ. However, we must understand few things. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو دفاعی بجٹ میں کٹوتی ہے یہ ملک کی جو اوور آل معیشت ہے یہ اس کے تناسب سے ہے. اور آرمی جو ہے اور ایئر فورس ہے اور جو نیوی ہے، جو آپ کی دفاعی فوجیں ہیں، یہ اپنے آپ کو ملک سے اور ملک کی معیشت سے قطعاً علیحدہ نہیں سمجھتے کہ ملک اس طرف جا رہا اور ہم کچھ اور سوچ رہے ہوں. We are part of this. The problems ہمارے جو سے ہیں، ہمارے جو مسائل ہیں وہ سانجھے ہیں، اور ہم نے ان کا سانجھا حل نکالنا ہے. ٹھیک، اب اس کو حل کرنے کے لیے میں نے آپ کو اپنی پچھلی پریس بریفنگ میں عرض کیا تھا کہ جو آرم فورسز ہیں وہ اپنے اپنی جگہ پہ نان آپریشنل ایکسپینڈیچرز، بیلٹ ٹائٹننگ، آسٹیریٹی میجرز پہ ایک اس کے عوامل کا آپ کو تفصیل سے ذکر بھی کیا تھا. ایک تو ان کی طرف سے یہاں سے جو کمی ہے اس کو پورا کیا جا رہا ہے. سیکنڈلی اس سے ایک گریٹر ریلائنس آ رہی ہے ہمارے اندر انڈیجنائزیشن اور سیلف ریلائنس کی طرف، رادر دین پروکیورمنٹ، فورن پروکیورمنٹس. تو اس کی طرف اس طریقے سے بھی تو ٹیکنالوجی خود اپنانا جوائنٹ وینچرز کے ذریعے، اس طریقوں سے بھی ہم اپنی جو دفاعی ضروریات ہیں ان کو مکمل کریں. آئی کین ریسٹ ایشور یو کہ جو آپریشنل پرپیئرڈنس ہے پاکستان افواج پاکستان کی، اور جو ہماری اسینشیل ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس ہیں، دے آر بینگ میٹ، اور ہم اس کے بارے میں وی آر ٹوٹلی کاگنیزنٹ آف دیٹ. جو آپ کا گیپ ہے انڈیا کے ساتھ بالکل بڑھ رہا ہے. جب پاکستان کی معیشت کی پائے بڑی ہوگی تو فوج کا بجٹ بھی اس کے مطابق بڑھے گا. اسی لیے جس طرح SIFC کی بات کی تھی، اکانومک ریوائول میں نے آپ کو عرض کی کہ ایک ہول آف نیشن اپروچ ہے. وی آل آر پارٹنرز ٹو اٹ. ہم سب نے اس ملک کی معیشت کے لیے کام کرنا ہے. جو اس میں سے ہماری کمپیٹنس کے مطابق حصہ ہوگا وہ ہمیں ملے گا. However, we must understand کہ یہ جو دفاعی بجٹ کا آپ تناسب کر رہے ہیں اور ٹیکنالوجی کا تناسب کر رہے ہیں، یہ کوئی آج 2023 کا نہیں ہے. پاکستان اور انڈیا کا دفاعی بجٹ کا جو فرق ہے یہ تو کئی سالوں سے ہے، یہ تو کئی دہائیوں سے چل رہا ہے. اس کے باوجود 27 فروری 2019 آپ کے سامنے ہے، جہاں انہوں نے پوری تیاری کے ساتھ آئے اور اس کو پوری دنیا کے سامنے ہزیمت اٹھانا پڑی. اس کے باوجود پچھلی 2 دہائیوں سے زیادہ جو دہشت گردی کی دشوار ترین اور موسٹ ڈیفیکلٹ فائٹ ہے، جو افغانستان میں 48 ملک جہاں ناکام ہو گئے، وہ کس ملک کی افواج نے لڑی اور کامیابی سے لڑ رہی ہے؟ آپ کی فوج لڑ رہی ہے. اس کے باوجود ابھی آپ کے بھائی نے سوال کیا کہ کوئی پاکستان میں آفت آ جائے، کوئی پرابلم آ جائے، کوئی نیشنل لیول ایشو آ جائے، کون سا ادارہ ہے جو سب سے آگے بڑھ کے لبیک کہتا ہے عوام کے لیے؟ پاک فوج. اسی بجٹ سے. اس کے باوجود آپ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کے جو آپریشنز ہیں، ان کی جو کامیابیاں ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں. آپ کی جو بحری سرحدوں پہ آپریشنل ویجیلنس ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے.
اینڈ مچ مور دین دیٹ ہماری جو فوج ہے, ہمارے جو افسر ہیں, ہماری جو جوان ہیں, وہ اپنی اسٹرینتھ خالی مٹیریل تھنگ سے یا مادی عناصر سے نہیں لیتے. یہ کیوں کر پاسبل ہے؟ کیونکہ وی ڈرا آر اسٹرینتھ فرام جذبہ شہادت. ہم اپنی طاقت جذبہ شہادت سے لیتے ہیں, اس ملک کی مٹی سے پیار سے لیتے ہیں, اور عوام کی حمایت اور محبت سے لیتے ہیں. اور یہی وہ عنصر ہیں جس کی وجہ سے آج تک افواج پاکستان نے آپ کا, اپنے عوام کا جو سر ہے, ہمیشہ تمام چیلنجز کے آگے فخر سے بلند رکھا ہے اور انشاءاللہ رکھے گا. ڈونٹ بی وریڈ اباؤٹ دیٹ. جی السلام علیکم سر. اشتیاق گوندل, روز نیوز سے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ حکومت اور جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ پاکستانی میڈیا کو کنٹرول کرتی ہے, لیکن 9 مئی کے افسوسناک واقعات کے بعد یہ تاثر ابھر کر سامنے آیا ہے کہ عسکری اسٹیبلشمنٹ اور جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے یہ صرف میڈیا کو کنٹرول نہیں کر رہی, بلکہ انہوں نے میڈیا کو یرغمال بنایا ہوا ہے, میڈیا بلیک آؤٹ ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو عسکری حکام ہیں انہوں نے کچھ میڈیا مالکان کو بلایا اور ان کو بڑے سخت احکامات دیے ہیں. تو اس صورتحال پر آپ کا رد عمل؟ اچھا کہ آپ نے اس لفظ تاثر کا استعمال کیا, کیونکہ یہ آج کل جو پرسیپشنز ہے اور تاثر ہے نا, یہی ہمارے لیے ایک چیلنج ہے. دس از ون آف دی چیلنج دیٹ دس کنٹری از فیسنگ. کیونکہ یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ افواج پاکستان, میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا, وہ ذمہ دارانہ صحافت کو اہمیت دیتی ہے. اور ذمہ دارانہ صحافت کیا ہے؟ ذمہ دارانہ صحافت یہ ہے کہ فیک نیوز, پروپیگنڈا, ہجان, سنسنی, اس سے پرہیز کیا جائے. مثبت بات چیت اور مثبت سوچ اور مثبت کرٹیسزم کی جائے. ذمہ دارانہ صحافت جو سی ہے یہ اس وقت ملک کے لیے اہم ہے, اور تمام ذمہ دار ممالک میں اس کو فروغ دیا جاتا ہے. آئی ایس پی آر کا افواج پاکستان کا صحافی کمیونٹی سے ایک بڑا پرانا اور گہرا رشتہ ہے, اور ہم اس کا بہت احترام کرتے ہیں. ہماری صحافی کمیونٹی سے ہمیشہ سے یہ درخواست رہی ہے کہ ایتھکس اور سیلف ریگولیشن, میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی اس کا ذکر کیا, اس کے بارے میں ہمیں بات چیت کرنی چاہیے, جو مضبوط بھی ہوں مگر قابل عمل ہوں, تاکہ ہمارے معاشرے میں ہجان کم ہو. That is where we need to move as far as responsible journalism is concerned. لئیک الرحمان, نیاروے ٹی وی سے. سر, آپ نے ابھی ذکر کیا کہ تحمل کا مظاہرہ ہوا, فارمیشن کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ بھی تھا, کور کمانڈر کانفرنس کا بھی اعلامیہ تھا. یہ چیز تو سمجھ آتی ہے, لیکن پھر فوجی افسران کو سزائیں دی جاتی ہیں اور ساتھ ہی سخت اقدامات بھی لیے جاتے ہیں. تو یہ تحمل کا مظاہرہ کن معنوں میں تھا؟ اور دوسرا پوچھنا یہ تھا کہ یہ صرف ضبط انہی کی طرف ٹوٹا ہے, فوجی افسران کی طرف, یا آگے باقی جو ذمہ داران ہیں ان کی طرف بھی جائے گا, جو سیاسی لوگ ہیں, یا صرف یہ احتساب اور یہ خود احتسابی اور یہ سختی جو ہے فوجی افسران تک رہے گی؟ جی ٹھیک. دیکھیں, میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں, آئی تھنک آئی ایم ناٹ بینگ ایبل ٹو ایکسپلین دس, کہ ریسٹرین اور سزا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے میچور رسپانس دیا, ریسٹرین دیا, تو سزا کیوں دی؟ یہی آپ کا سوال ہے. دیکھیں, ریسٹرین جو سا ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہ جو شرپسند عناصر ہیں, جو عوام کے اندر سے حصہ ہے, اس کو ورگلا کے آپ کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک, اور ہم ادھر ایک فوری رد عمل دیتے, شدید رد عمل دیتے, جو وہ چاہتے تھے, جو اس کے پیچھے جو ہینڈلرز تھے, جنہوں نے ان کو بھیجا ہے, جنہوں نے اس کی ذہن سازی کی ہے, اور ہم وہ شدید اور فوری رد عمل دیتے, اور ملک میں اور انتشار پھیلتا, مزید ملک مستحکم غیر مستحکم ہوتا. آپ چاہتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی شخص یہ چاہتا؟ تو فوج نے وہاں پہ ریسٹرین کیا, اور بالکل ٹھیک کیا, جس کو ہم میچور رسپانس کہتے ہیں. However, جب یہ واقعہ ہو گیا تو ہم نے اس بات کا تعین کرنا تھا کہ کچھ مقامات پہ, جن جگہوں پہ سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے اور جگہوں کے تقدس کو برقرار نہیں رکھا جا سکا, تو اس کے پیچھے
کوئی ہمارے اندر کوئی کوتاہی تو نہیں تھی, کوئی غفلت تو نہیں تھی, کوئی غیر ارادی کمی تو نہیں رہ گئی تھی. اور یہ فوج کا ایک ٹائم ٹیسٹڈ پروسیس ہے. جب بھی کوئی نقصان ہوتا ہے تو فوج اس کی انکوائری کرتی ہے, کیونکہ وہ اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے. اگر اسٹیٹ کی پراپرٹی جلی ہے اور ایک جگہ پہ بریچ ہوا ہے تو اس کی انکوائری ہوگی کہ یہ کیوں جلا, یہ کیسے ہوا. تو اس کو, اور اس میں جو نقصان ہوا اس کا تعین کرنا ہے, جو غفلت ہوئی ہے اس کا تعین کرنا ہے. اس کے لیے ایک ٹائم ٹیسٹڈ بڑا ایک پرانا, تمام ملکوں کی فوج میں ہوتا ہے, ہماری فوج میں نہیں, تمام ممالک کی فوج میں, لائک اے پروفیشنل آرمی وی آلسو ہیو دیٹ پروسیس. اس کے مطابق ادارہ جاتی انکوائریز کی گئی, میجر جنرل کے عہدے کے افسران کو لگایا گیا. جب وہ انکوائریز ہوئیں اور تمام شواہد رکھے گئے, جو لوگ انوالوڈ ہیں ان تمام نے آ کے اس کے اندر اپنا موقف بھی بیان کیا کہ جی کیوں ہوا, کیسے ہوا. اس کے بعد کوئی سفارشات ہوئی اور اس کے اندر جن ذمہ داران کو سمجھا گیا کہ ان کی وجہ سے یہ غفلت یا یہ کوتاہی ہوئی ہے, ان کے خلاف جو سزائیں دی گئیں وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کی. اور اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ فوج کا جو خود احتسابی کا عمل ہے, اس میں نیچے سے نہیں شروع ہوتا, یہ ہمیشہ اوپر سے شروع ہوتا ہے. تو جس کی زیادہ ذمہ داری تھی اس کو اتنی بڑی اتنی ہی سزا دی گئی. تو دیٹ از دی ریزن. اور یہ اب آپ کے ذہن میں آپ نے سوال کیا, آپ کے سوال کیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ارد گرد اتنا جھوٹ اور پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے پاکستان میں کہ آپ جیسے ذی شعور لوگ بھی اس چیز کو آپ اس کو نہیں سمجھ پا رہے کہ کس طرح آپ پاکستانی نوجوانوں کے ذہنوں کو اندر ایک جھوٹا پروپیگنڈا ڈالا جا رہا ہے. تو اس کے اندر دس از دی وے دس ہیپنڈ. تو وہ بالکل ریسٹرینٹ تھا اور وہ بالکل جائز ریسٹرینٹ تھا, کیونکہ جو وہ چاہتے تھے اس کمرے میں ایک شخص یہ کہہ دے کہ ہمیں شدید رسپانس دینا چاہیے تھا اور ہمیں اشتعال میں آنا چاہیے تھا. ایک شخص یہ کہہ دے, آپ میں سے ایک شخص بھی نہیں یہ چاہتا. جی السلام علیکم, وسیم عباسی فرام وی نیوز. جنرل صاحب, ایک ٹرینڈ 9 مئی کے بعد ایک بڑا دلچسپ سا ٹرینڈ سامنے آیا ہے کہ مختلف سیاسی رہنما جن کا تعلق زیادہ تر پیپلز پارٹی پی ٹی آئی سے ہے, وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں ملک کے مختلف پریس کلبز میں, اور وہ بریت کا اظہار کرتے ہیں, 9 مئی کے واقعات کو کنڈیم کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ پوتر ہو کے واپس گھروں کو لوٹ جاتے ہیں. تو ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ ان کو پاک صاف کرنے کا فریضہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ادا کری ہے. تو اس تاثر کو آپ کیسے جواب دیں گے سر؟ کائنڈلی دوبارہ اگر آپ مجھے دوبارہ بتائیے گا. آئی ایم سوری. جی سر, وسیم عباسی وی نیوز سے. میرا سوال یہ تھا کہ 9 مئی کے بعد ایک یہ فنومینا بھی سامنے آیا ہے کہ کچھ سیاسی جماعت, ایک ہی سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی, جس کے رہنما جو ہے وہ مختلف پریس کلبز میں پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور بریت کا اعلان کرتے ہیں 9 مئی کے واقعات سے اور اپنی پارٹی سے بھی. اس کے بعد وہ پاک صاف ہو کے گھروں کو جاتے ہیں اور ان کے خلاف ایکشن بھی نہیں ہوتا. اور تاثر یہ ہے کہ ان کو پاک صاف کرنے کا جو فریضہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ادا کرتی ہے. تو اس تاثر کو آپ کیسے اس کا رسپونڈ کریں گے؟ یہ تاثر ہے کہ کن کی جو پارٹی, اچھا ٹھیک. آپ پریس کانفرنسز دیکھیں, کوئی سیاسی لیڈر کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, کوئی پارٹی چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا ہے, یہ اس کا ذاتی اور انفرادی عمل ہے. جہاں تک 9 مئی کے واقعات اور اس کے نتائج ہیں, اس کا اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. مقرر 9 مئی کے واقعات, اس کے نتائج اور اس کے جو کیفر کردار ہے وہ اسی طرح سلسلہ چلے گا. ڈی جی صاحب, تھوڑا سا 9 مئی سے ہٹ جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ حکومت اپنی مدت پوری کر رہی ہے 12 اگست کو اور الیکشن آر اراؤنڈ دی کارنر. تو یہ بتائیے کہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے جب سپریم کورٹ میں کیس چلا تھا تو اس وقت معذوری کا اظہار کیا گیا تھا وزارت دفاع کی جانب سے کہ ملک کی حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم فوج کو پرووائڈ کر سکیں الیکشنز کے لیے.
तो क्या अगले इलेक्शन के लिए पाकिस्तान आर्मी इस बात पर तैयार है कि इलेक्शन की सिक्योरिटी पाक फौज उसके लिए फौज फराहम करेगी? दूसरा एक ज़िमनी सी सवाल ये है कि एक साहब है जो रोज लाहौर में तकरीर करते हैं और वो ये कहते हैं मैं सिर्फ आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूँ, जबकि पाक फौज मुसलसल ये कह रही है कि उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, सियासतदान आपस में बात करें, वो सियासतदानों से बात नहीं करना चाहते। तो ये कहना मुसलसल ये कहना कि मैं आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूँ, इसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं? देखिए, जहां तक देखिए ये जो इलेक्शंस के बारे में आपने बातचीत की ना, ये एक तासुर फैलाया जा रहा है कि फैलाया गया, ये भी उसी प्रोपेगेंडे के अंदर और ये ज़हनसाजी की गई कि इलेक्शंस की राह में फौज जो सी है वो सिक्योरिटी नहीं दे रही, तो इस वजह से इलेक्शन नहीं हो रहे। इलेक्शंस में जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो कौन है? सियासी पार्टियां, हुकूमत वक्त और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये हैं तीन बड़े स्टेक होल्डर्स। अब जो सिक्योरिटी का उसमें अमल है उसमें लेट्स कम टू दी फैक्ट्स, क्योंकि फैक्ट्स जो से हैं वो जहन के ऊपर से ये जो कंफ्यूजन है इसको दूर करने में मदद करेंगे। फैक्ट ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो सा है वो ये तयन करता है कि उसको इलेक्शन कराने के लिए क्या सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, उसको कितनी पुलिस चाहिए, उसको सिविल आर्म फोर्सेस कितनी चाहिए, उसको फौज कितनी चाहिए, किस रोल में चाहिए, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसका तयन करता है। अब वो जो ज़रूरत उसने जब तयन कर लिया तो उसमें से जो फौज का आंसर है उस पर वजारत दफा जो सी है वो मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल को, रिक्वायरमेंट्स को सामने रखते हुए, मुल्क की अंदरूनी और दाखिली सूरत हाल को रखते हुए, फौज की एम्प्लॉयमेंट को सामने रखते हुए ट्रुप्स की अवेलेबिलिटी देती है। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं कि ये रिक्वायरमेंट है, ये अवेलेबिलिटी है, जो हुकूमत वक्त होती है वो आइन के आर्टिकल 245 के मुताबिक मजाज है कि फ़ौज की एम्प्लॉयमेंट करे। दिस इज़ द फैक्ट, दिस इज़ हाउ हमेशा से और आइंदा भी फ़ौज की एम्प्लॉयमेंट इलेक्शन ड्यूटीज़ या इन एड ऑफ सिविल हमेशा से होती है और होती रहेगी। इसमें कोई यानी कि इसके अलावा जो बातचीत है वो सारी मुबालगा आराई पर है, वो ज़हनी खतरा पर है। दूसरा आपने बातचीत की, क्या सवाल था आपका? अच्छा देखिए, मैंने आपको ये अर्ज किया ना कि फौज का मौक़िफ़ इस पे हमने जो 15 मई को हमारी जो स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का लामिया उसमें हमने ये वाज़ेह किया कि हम सियासी इस्तेहकाम के लिए, अवाम के एतमाद के लिए, मौशी इस्तेहकाम के लिए और जो जमहूरी जो सी है कदरें उनको आगे बढ़ाने के लिए ये समझते हैं कि ये ज़रूरी है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में कौमी इत्तेफाक राय पैदा करें, जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं, और उसको हम सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे। सो दिस इज़ हाउ एज फार एज द आर्मी इज कंसर्न्ड अबाउट द पॉलिटिकल कंसेंसस और नेशनल कंसेंसस दैट इज रिक्वायर्ड जो सब मुल्क में होना है, नथिंग मोर नथिंग लेस। अब उसमें अगर कोई समझता है कि नहीं वो उसके मुताबिक किसी और रास्ते चलना चाह रहा है, वो उसके अपने कोई अगराज़ व मकासद हैं, वजूहात हैं, और वो हम आपको पहले मैंने अर्ज किया कि फौज के बारे में इबाहम पैदा करना, फौज की लीडरशिप के बारे में प्रोपेगेंडा करना, लोगों के बारे में कंफ्यूजन पैदा करना, दैट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। बिफोर आई क्लोज, जो ये पॉइंट आपका आ रहा था, बार बार आ रहा है रिस्ट्रेंट का, और इसमें मैं आपको ये भी अर्ज करना चाहूँगा, देखें जब किसी चीज़ को आपने रोकना होता है तो उसको रोकने के कई तरीके होते हैं। इट इज़ नॉट ज़रूरी कि जी ये ज़रूरी है कि मैंने जो सा एक्सट्रीम हद पे ही जाके रोकना है। जब हमने कहते हैं कि दायरा जाती इंक्वायरीज हुई और उसके अंदर ये देखा गया कि कोई गैर इरादी गफलत या कोई कोताही या कोई ऐसा मामला तो नहीं था, तो उसमें यही जांचा गया कि ये जो लाइन क्रॉस होती है यहाँ पे, ये जो सेंटरी या सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, इसको किस हद तक रोका जा सकता था विदाउट गोइंग टू दैट एक्सट्रीम मेजर जो कि वो चाहते थे। जरूरी तो नहीं हर चीज का इलाज यही है कि आपने जो सा एक्सट्रीम मेजर करना है, और अगर आप देखें तो पाकिस्तान में कई मकामात के ऊपर जहां पे बलवाई आए, शरपसंद आए, वहां पे दे वर अनेबल टू ब्रीच द सेंटिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस। लेकिन जहां पे वो ब्रीच हुई उसको क्यों हुई, उस गफलत की नोयत क्या थी, किस वजह से हुई, उसको जानना जरूरी था, जिसकी वजह से जो सा
اور اس میں پھر ذمہ داران کا تعین کر کے جو سزائیں ہیں وہ میں نے آپ کو آج بتائی. اللہ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. اللہ ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے. ہم صرف اپنی نہیں سناتے، آپ کی بھی سنتے ہیں. کسی بھی خبر پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں.